السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ گشادہ کر دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ المسد۔ اس کا دوسرا نام سورہ لہب بھی ہے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ اس سورت کی تفسیر میں ہم ابو لہب کا انجام بھی تفسیر سے دیکھیں گے۔ سورہ المسد یا سورہ لہب مکی سورت ہے۔ یہ 30ویں پارے میں 111 نمبر کی سورت ہے۔ اس میں 5 آیات ہیں، 29 الفاظ ہیں اور 81 حروف ہیں۔ اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کو جہنم میں ملنے والی سزاؤں کا ذکر ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآنی آیات کی اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، وتب اور وہ ہلاک ہو گیا، یعنی کہ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود بھی برباد یا ہلاک ہو چکا۔ ابو لہب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، جو آپ کی دعوت اسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہو گیا اور طرح طرح سے آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار اپنے خاندان کے لوگوں کو کوہ صفا پہاڑ پر جمع فرمایا کہ ان کو اسلام کی دعوت دی، تو ابو لہب نے یہ جملہ کہا تھا، تبا لک ھذا الجمعۃ، یعنی بربادی ہو تمہاری، کیا اس کام کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی، اور اس سے پہلے تو ابو لہب کو بد دعا دی گئی کہ بربادی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں بلکہ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں۔ عربی محاورے میں ہاتھوں کی بربادی کا مطلب انسان کی بربادی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ بربادی ہو ہی گئی، یعنی اس کی بربادی اتنی یقینی ہے جیسے ہو ہی چکی۔ چنانچہ جنگ بدر میں 7 دن بعد اسے طاعون جیسی بیماری ہوئی، جسے عدسہ کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ چھوت چھات کے قائل تھے اور جیسے عدسہ کی بیماری ہوتی اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، چنانچہ وہ اسی حالت میں مر گیا اور اس کی لاش میں سخت بدبو پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے کسی لکڑی کے سہارے اسے ایک گڈھے میں دفن کیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور اس کی دولت جو اس نے کمائی تھی وہ اس کے کچھ کام نہ آئی۔ ما اغنی، نہ کام آیا، عنہ اس کے، مالہ اس کا مال، وما کسب جو اس نے کمایا۔ سیصلی، ان قریب داخل ہوگا، نارن آگ میں، ذات لہب شعلے مارتی آگ میں، یعنی وہ بھٹکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ بھٹکتے شعلے کو عربی میں لہب کہتے ہیں۔ ابو لہب بھی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ شعلے کی طرح سرخ تھا۔ قرآن کریم نے یہاں دوزخ کے شعلوں کے لیے یہی لفظ استعمال کر کے یہ لطیف اشارہ فرمایا ہے کہ اس کے نام میں بھی شعلے کا مفہوم داخل ہے۔ اسی نسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ لہب ہے۔ وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی، حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یعنی کہ لادنے والی ہے لکڑیاں، ایندھن، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی، یعنی ابو لہب کی بیوی کو ام جمیل کہا جاتا تھا۔ ام جمیل اس عورت کو کہتے ہیں جو قریشی سردار کی بیوی ہو اور قریشی عورتوں کی سردار ہو، اور وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر کے ساتھ برابر کی شریک تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بچھا دیا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا کرتی تھی۔
اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اس کے دوزخ میں داخلے کی حالت بیان فرمائی گئی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ دوزخ میں لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے داخل ہوگی۔ فی جیدہا حبل من مسد، فی جیدہا اس کی گردن میں، حبل رسی ہے، من مسد کھجور سے بنی، یعنی کہ مونج کی کھجور سے خاردار جو رسی ہوتی ہے اس قسم کی رسی، یعنی اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے ہے۔ پہلی تفسیر کے مطابق جب یہ عورت یعنی ابو لہب کی بیوی لکڑیاں ڈھو کر لاتی تو اس کو مونج کی رسی سے باندھ کر رسی کو اپنے گلے میں لپیٹ لیتی تھی، اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ بھی دوزخ میں داخلے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی کی طرح توق پڑا ہوگا۔ اگر آپ کے سامنے کسی کی زندگی میں کوئی سزا یا جہنم میں عذاب کا ذکر آئے تو میری درخواست ہے کہ یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ صدق اللہ العظیم۔